بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح امیات عمل کتاب کے نئے سبق ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی عبارت ہے وَحَتَّى لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الزَّمَانِ نَاوُ نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ وَفِي الْمَكَانِ نَاوُ سِرْتُ الْبَلَدَ حَتَّى السُّوقِ وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَاوُ قِرَأْتُ وِرْدِ حَتَّى الدُّعَاءِ أي مع الدعاء وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها ناو أكلت سمكة حتى راسي وقد لا يكون داخلا فيه ناو المثال المذكور وهي مختصة بالاسم الظاهر بخلاف لا فلا يقال حتى ويقال إليه۔ اب اس عبارت پر جو ترکیبی قاعدے جاری ہوں گے ان کو پڑھتے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ ہے کہ ایک کلام میں ایک حرف جر حرف عطف کے واسطہ سے تکرار کے ساتھ آ جائے تو وہ معطوف معطوف لا بنتے ہیں، تو پھر معطوف معطوف لا مل کر ظرف بنتے ہیں۔ مثال ہے اس کی جیسے آج کے سبق میں آئی ہے فی الزمانی و فی المکانی، تو اس میں ایک ہی حرف جار ہے اور حرف عطف کے واسطہ سے وہ تکرار کے ساتھ آ گیا، یعنی فی حرف جار ہے، اس میں دو بار آیا، تکرار کے ساتھ آیا ہے، لیکن حرف عطف کے واسطہ سے آیا ہے کہ دوسری بار جب فی آیا تو اس کے شروع میں واو عاطفہ بھی ہے، تو ایسی صورت جب ہو تو وہ ان کا آپس میں عطف پڑتا ہے، یعنی وہ معطوف معطوف لا بنتے ہیں اور پھر مل کر وہ ظرف بنتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ کلام کے شروع میں اس میں معرفہ ہو اور اس کے بعد جملہ آ جائے تو وہ مبتدا خبر بنتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں فاعل اس میں مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ بمعنی الذی ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر آگے تفصیل ہے کہ کب الذی ہوگا کب نہیں ہوگا۔ تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ اس وقت الذی کے معنی میں ہوتا ہے جب وہ اس میں فاعل اور مفعول بمعنی حدوث ہوں، جب وہ حدوثی معنی پر دلالت کر رہے ہوں، یعنی تین زمانوں میں سے کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ مقید ہوں، تو اس صورت میں وہ الف لام جو ہے معنی الذی ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی تین زمانوں میں سے کسی زمانہ کے ساتھ مقید نہ ہو اس میں فاعل اور مفعول، تو اس صورت میں جو اس کے شروع میں الف لام آیا ہے وہ پھر الف لام بمعنی الذی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس صورت میں الف لام تعریف کا ہوگا، اس صورت میں اس میں فاعل اس مفعول بمعنی ثبوت ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ یہ ہے کہ ایک معنی کے دو حرف جر حرف عطف کے واسطہ کے بغیر ایک متعلق کے متعلق نہیں بن سکتے، یعنی دو حرف جار آگے ایک ہی معنی کے، کلام میں دو حرف جار آئے ایک ہی معنی کے، یعنی ان کا تکرار آ گیا جیسے پیچھے قاعدہ پڑا، لیکن یہاں پر فرق یہ ہے کہ ان کے حرف عطف نہیں ہے، حرف عطف کے بغیر آگے تو پھر وہ ایک ہی متعلق کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہو سکتا دونوں کا۔ تو ترکیب شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے وَحَتَّى لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الزَّمَانِ، یہاں تک تو نئے جملہ ہے، اس کے شروع میں واو آئی تو واو استئنافیہ، اس واو کو عطفہ بھی بنا سکتے ہیں، عطفہ بنائے تو اس صورت میں حتیٰ کا عطف پیچھے والا جو حرف جار الہ تو اس پر ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ہے الہ، الہ یہاں پر بطور علم ہے، یعنی کہ اس میں معرفہ کے ہے، تو حتیٰ مراد لفظ مبتدا ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ پہلا اسم معرفہ اس کے بعد جار مجرور آگے تو قاعدہ اقتات مبتدا خبر ہوتے ہیں، تو حتیٰ مراد لفظ مبتدا۔ اس کے بعد ہے لام حرف جار، لام حرف جار کی وجہ سے پتہ چلا کہ اس کے بعد جو ہوگا وہ ایک تو اسم ہوگا پھر مجرور ہوگا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا انتہا ان، ابھی یہاں تک ہے۔ اب یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اسم تو ہے، پھر آگے معرفہ ہے یا نکرہ ہے، تو یہ ابھی تک نکرہ ہے، کیوں؟ اس میں معرفت کوئی قسم نہیں پائی جا رہی۔ اس کے بعد آگے الغایتی، تو یہ اب اسم ہے اور معرفہ ہے، الف لام نے بتایا، تو دو اسم اکٹھے آئے، پہلا اسم نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے، تو قاعدہ اختار وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، تو انتہا الغایتی ہو جائے گا۔ اب یہ تنوین جو تھی انتہا پر وہ گر جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، تو انتہا الغایتی، یہ انتہا پھر مصدر بھی ہے، تو یہ مصدر مضاف الغایت اس کا مضاف ہے۔ اس کے بعد فی حرف جار الزمان اس کا مجرور ہے، تو یہ جار مجرور مل کر اب کیا ہوگا؟ اس کو ہم نے اب معطوف لا بنانا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے بھی آ رہا ہے فی المکانی، اور قاعدہ پڑا تھا کہ ایک ہی حرف جار حرف عطف کے واسطہ سے تکرار کے ساتھ آئے تو آپس میں معطوف معطوف لا بنتے ہیں، تو یہاں پر فی آیا تو حرف عطف کے ساتھ آیا تکرار کے ساتھ، تو اب یہ معطوف معطوف لا بنے گے، تو فی الزمانی معطوف لا ہو گیا جار مجرور مل کر، واو حرف عطف، فی المکانی یہ جار مجرور مل کر معطوف معطوف لا معطوف مل کر اب یہ اکٹھے یعنی مل کر پھر ظرف بنتے ہیں، تو یہاں پر یہ کیا بنیں گے؟ ظرف لغو بنیں گے، تو انتہا مصدر کے، تو انتہا مصدر مضاف اپنے مضاف لہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ لام جار کا مجرور، اب جار مجرور مل کر یہ کیا ہوں گے؟ تو یہ ہو جائیں گے معطوف علیہ، کیوں؟ اس لیے کہ آگے بھی عبارت آ رہی ہے للمصاحبتی، تو اس کے بعد لام حرف جار المصاحبت مجرور جار مجرور مل کر وہ معطوف معطوف علیہ مل کر اب یہ دونوں معطوف علیہ بھی جار مجرور معطوف بھی جار مجرور، تو یہ مل کر ہی پھر ظرف ہوں گے، تو یہ ہوں گے ظرف مستقر، کیوں؟ اس لیے کہ خبر بننا ہے انہوں نے، تو ظرف مستقر ہو کر متعلق ہو جائیں گے
साबिततुन के, साबितुन भी निकाल सकते हैं, साबिततुन निकालना ज़्यादा औला है। तो साबिततुन सिगा सिफ्त, उसमें हिया ज़मीर उसका फ़ाइल, राजिब बसुल मुब्तदा सिगा सिफ्त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्कर से मिलकर शिबा जुमला इस्मी होकर खबर, हत्ता मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मी खबरिया। उसके बाद जो इसकी मिसाल है वो पहली मिसाल है इसकी नावु निमतुल बारी हता हत्ता सबाई। तो उसकी तरकीब करते हैं नावु के बारे में कायदा, नावु जहाँ भी आएगा मरफू पढ़ते हैं हम इसको, क्योंकि हम इसको मुब्तदा माज़ूफ़ की खबर बना रहे हैं। दूसरा ये अगर मुज़ाफ हो रहा हो तो मुज़ाफ तो होता है, तो इसके बाद अगर जुमला हो तो उसको मुरादुल लफ्ज़ कहकर मुफ़रद बनाते हैं। तो नावु मुज़ाफ निमतुल बारी हता हत्ता सबाई मुरादुल लफ्ज़ मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह मिलकर ये खबर मुब्तदा माज़ूफ़ मिसाल होगी। मिसाल मुज़ाफ आज़मी मुज़ाफ इलैह राजा बसुए इंतहा इल्गाया फी ज़मान जो है उसकी तरफ ये ज़मीर लौटेगी, तो वो मुज़ाफ मुज़ाफ़ में मुब्तदा और खबर जुमला इसमी खबरिया। फिर अलग से तरकीब करें तो नीम तो ये सिगा है वाव मुतकल्लिम का माजी का सिगा है, यानी सुवाल से मुजर्रद अजवफ वावी असबाब सामी यसमाउ, यानी खाफा ये खाफू के वजन पर ये वाव चलता है। तो नीम तो ये वाव मुतकल्लिम का सिगा है। तो माजी के जो 12 सिगे हैं उनका फ़ाइल उनके साथ ही होता है, तो ये भी उन्हीं में से आया, तो इसका फ़ाइल ताज़मीर बारिश, इसका फ़ाइल होगा। उसके बाद अलबारिहाता, तो अलबारिहा ये मफ़ूल फ़ी है, क्यों इसके अंदर ज़रफ़ वाला माना पाया जा रहा है। उसके बाद हत्ता हर्फ़ जार है, सबाई मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये हो जाएगा ज़र्फ़ लागू। निम तो फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल फ़ी और ज़र्फ़ लागू से मिलकर जुमला फ़िल या खबरिया। उसके बाद जो अगली मिसाल है उसकी तरकीब करते हैं नाउ सिरतुल बालदा हत्ता सूक। तो पहली तरकीब वही नाउ मुज़ाफ सिरतुल बालदा हत्ता सूक मुरादुल मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह मिलकर खबर मुब्तदा जो मिसाल होगी, मिसाल मुब्तदा यानी मुज़ाफ इलैह मिलकर मुब्तदा और जुमला इसमें खबरिया हो जाएगा। उसके बाद है सिरतुल बालदा हत्ता सूक, तो इसके अलग से तरकीब करेंगे। सिर तो ये वही सिगा वाव मुतकल्लिम माजी का, तो सारे यसीरू से तो फेल फाइल होगा। उसके बाद अलबालादा ये भी मफ़ूल फ़ी है, क्योंकि इसके अंदर भी ज़रफ़ियत वाला माना है। हत्ता सूक जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लागू, फेल अपने फ़ाइल मफ़ूल फ़ी और ज़र्फ़ लागू से मिलकर जुमला फ़िल या खबरिया हो जाएगा। उसके बाद आगे इबारत है नावु क़राअतु विर्दी हत्ता दुआई आई माअद दुआई, यानी कि लिल मुसाबत का ताल्लुक़ तो पीछे कर दिया था, तो इसकी पहली तरकीब वही हो जाएगी कि नावु मुज़ाफ। उसके बाद अब आगे जो आ रहा है इसको हमने मुरादुल लफ्ज़ नहीं कहना है, इसलिए क्यों, इसलिए कि ये हमने एक और कायदा यहाँ पर जारी होगा, उसके तहत ये हम मुफ़रद बना लेंगे, क्यों कि आगे आई हरफ तफसीर आ रहा है, और आई हरफ तफसीर से पहले भी मुफ़रद हो और उसके बाद भी मुफ़रद हो तो वो आपस में मुबदल में बदल बनते हैं। तो जब मुबदल में बदल होंगे तो वो मुफ़रद हो जाएगा। तो नावु मुज़ाफ क़राअतु विर्दी हत्ता दुआई मुरादुल लफ्ज़ मुबदल मिन्हु आई हरफ तफसीर माअद दुआई बतकदीर क़राअतु विर्दी बदल, मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर ये हो जाएगा नावु का मुज़ाफ इलैह। नावु मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर खबर मुब्तदा माज़ूम मिसालों की, वो मुब्तदा और ये खबर जुमला इसमें खबरिया। अलग से तरकीब करें तो क़राअतु विर्दी हत्ता दुआ की, क़राअतु ये वही सिगा माजी का वाव मुतकल्लिम का सिगा है, मामूज़ुल लाम है और बा फता यफ्ताहु है, तो इसमें फेल फाइल हो गया। उसके बाद है विर्दी, तो विरद ये मुज़ाफ है, याज़ में इसका मुज़ाफ इलैह है, तो ये मुज़ाफ है और मफ़ूल भी होगा। तो ये कसरा इस पर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका इराब तकदीरी है। तो ये 16 किस्मों में जो नामीर में 16 किस्मों में ये है गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बजाय मुतकल्लिम, जैसे वहाँ पर मिसाल है गुलामी। उसके बाद हत्ता दुआई जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ लागू, क़राअतु फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी और ज़र्फ़ लागू से मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया। उस जुमला फ़ेल या खबरिया मुफ़स्सरा। उसके बाद है आई हरफ तफसीर, तो उसके बाद जो जुमला था माअद दुआई, तो उसके पीछे हमने इबारत निकाली थी क़राअतु विर्दी, तो ये उसी तरह क़राअतु विर्दी फेल फ़ाइल मफ़ूल बिही और मा मुज़ाफ अद-दुआई मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह मिलकर मफ़ूल फ़ी, फेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही और मफ़ूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़िल या खबरिया मुफ़स्सिरा। उसके बाद इबारत है वमा बादहा कद यकूनु दाखिलन फ़ी हुक्म मा क़बलहा, तो इसकी तरकीब होगी वमा बादहा, वाव ने जुमला शुरू में आई तो इसको आतिफ़ा बना लें, इस्तिनाफिया बना लें, तो मा इसमें मौसूल है। उसके बाद बादहा, बादा मुज़ाफ आज़मी मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह मिलकर अब ये क्या होंगे, ये होंगे मफ़ूल फ़ी, क्योंकि ज़रफ़ है मफ़ूल फ़ी बनते हैं, तो मफ़ूल फ़ी होगा तो इसका जो मुतअल्लिक़ निकालना है यहाँ पर वो जुमला निकालना है। क्यों, इसलिए कि जो अस्माए मौसूला होते हैं उनका जो सिला होता है वो हमेशा जुमला होता है। तो यहाँ पर अगर जार मजरूर आता या ज़रफ़ आ जाए तो अस्माए मौसूला के बाद आए तो उनका जो मुतअल्लिक़ होता है वो जुमले निकालते हैं, तो इसलिए साबित फ़ेल हमने निकाला। हाज़मिर का मर्जे हत्ता है, साबित फ़ेल इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, राजिब हुआ इसमें मौसूल, फेल फ़ाइल और मफ़ूल फ़ी से मिलकर वो जुमला होकर सिला, बा मौसूल अपने सिला से मिलकर। अब इसको क्या बनाना है तो आगे देख लेते हैं। उसके बाद है कद यकूनु दाखिलन, ये जुमला है, तो पहला इसम मारिफा, उसके बाद जुमला मुब्तदा खबर, तो मा बादा हा ये मौसूल सिला मिलकर मुब्तदा। उसके बाद आगे यकून कद यकूनु दाखिलन फ़ी हुक्म मा क़बलहा,
تو قد برائے تحقیق مع تقلیل، یکونو فعل ناقص ہے یعنی مضارع کا صیغہ ہے، فعل اور فعل ناقص ہے، صیغہ ذکر غائب ہے، تو اس کے اندر اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم ہے، راجب اسوے مبتدا داخلاً، یہ جب وہ اسم اس کو مل گیا تو اب اس کے بعد جو ہوگا وہ اس کی خبر بنے گا، تو وہ منصوب ہوتا ہے، فعل ناقص کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو داخل صیغہ صفت ہے، اس میں ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے راجب اسوے فعل ناقص کے اسم، اور فی حرف جار ہے، حکمی کیا بنے گا، تو حکم جو ہے نا یہ ابھی تک یعنی حکمن ہے نا، فی حکمن یہ اس میں نکرہ ہے، اس میں کوئی معرفہ والی ابھی تک علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ما موصولہ ہے، ما موصولہ جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے، تو پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، تو یہ مضاف مضاف الیہ بنے گا، تو جب مضاف الیہ بنے گے تو حکمن پر تنوین گر جائے گی، تو پھر بن جائے گا حکمی ما بعدہا ما قبلہا۔ فی حرف جار، حکمی مضاف، ما موصولہ، قبلہ مضاف، حاضر مضاف الیہ، راجب اسوے حتی مضاف الیہ مرکب مفعول فی، سابقہ فعل کی سابقہ فعل و ضمیر فاعل راجب اسوے اسم موصول، فعل فاعل مفعول فی جملہ ہو کر صلہ ما موصول صلہ مل کر، حکم کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر، فی کا مجرور جار مجرور مل کر، داخلاً کے لیے ظرف لغو، داخلاً سے صرف اسم و ضمیر اس کا فاعل، داخلاً اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر، شبہ جملہ اس میں ہو کر، فعل ناقص کے لیے خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ ہو جائے گا مبتدا کی خبر، ایک ترکیب، یا دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا عطف کر لیں آگے، کیونکہ آگے بھی آ رہی ہے عبارت وقد لا یکون داخلا فیہ، تو عطف کر لیتے ہیں ہم یہاں پر، تو یہ جو جملہ ہے قد یکون داخلا فی حکم ما قبلہا، یہ جملہ ہو کر معطوف لہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے وقد لا یکون داخلا فیہ، واو حرف عطف، قد برائے تحقیق مع تقلیل، لا یکون فعل ناقص، اسی طرح ہی تو اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم، داخلاً صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب اسوے اسم، فیہ جار مجرور مل کر ظرف لغو، فعل صیغہ صفت، داخلاً صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر اب یہ ہو جائے گا جملہ ہو کر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ، فعل یا ناقصہ ہو کر یہ معطوف ہے اپنے معطوف سے مل کر، اب یہ خبر ہوگی ما بعد جو مبتدا تھا، مبتدا خبر جملہ اس میں یہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ان کے درمیان میں مثالیں ہیں ان کی ترکیب کرتے ہیں، تو پہلی جو مثال تھی وہ ہے ناو اکلت السمکۃ حتی راسیہ، ناو مضاف، اکلت السمکۃ حتی راسیہ مراد له مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا معذوف مثال ہو کی، مثال مضاف حاضر مضاف الیہ، یہ لوٹ جائے گی پیچھے، یعنی کہ جو مذکور ہے اس کے پیچھے جو ہے دخول ما بعد حتی در حکم ما قبل حتی، تو وہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر جملہ اس میں خبریہ، پھر الگ سے ترکیب کرے جملہ کی تو وہ ہو جائے گا اکلت السمکۃ، یہ بھی وہی سیگا ہے متکلم کا ماضی کا، تو اس میں فعل فاعل ہو گیا، تاج میربار اس کا فاعل، السمکۃ اس کا مفعول بہ، اس کے بعد حتی جارا راسی مضاف حاضر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو، اکلت فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کے بعد ہے جو قد لا یکون داخلا فیہ، اس کی جو مثال تھی وہ ہے ناو المثال المذکوری، پہلی ترکیب ہو جائے گی ناو مضاف، یہاں پر اس کا جو مباد ہے یہ جملہ نہیں ہے تو اس لیے اس کو مراد لفظ نہیں کہیں گے، تو المثال المذکور یہ دو اسم ہیں اور معرفہ ہیں، الف لام نے ہمیں بتایا دو اس میں معرفہ اکٹھے ہیں تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو اسی کے تحت المثال موصوف، المذکور یہاں پر اس کی صفت ہوگا، لیکن یہاں پر مذکور کیونکہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور اس کے شروع میں الف لام ہے، تو اس میں مفعول یا اس میں فاعل کے شروع میں جو الف لام آتا ہے وہ بمعنی الذی ہوتا ہے جب وہ حدوثی معنی پر دلالت کر رہے ہوں، تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے، اس لیے یہ الف لام بمعنی الذی ہے، الف لام بمعنی الذی مذکوری، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے راجب اسوے الف لام بمعنی الذی، تو مذکور سے صرف اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر الف لام بمعنی الذی جو صلہ اس کا جو موصول ہے اس کا صلہ موصول صلہ مل کر اب یہ صرف مثال موصوف کی، یہ پھر موصوف سے مل کر ناو کا مضاف ہے، ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب یہ خبر ہو جائے گی مبتدا معذوف مثال ہو کی، مثال مضاف حاضر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمی خبریہ۔ یہاں پر یہ جو صلہ بنا ہے یہ شبہ جملہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو بات تھی کہ جملہ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، تو اس سے یہ حکم یہ صورت جو ہے مستثنا ہے کہ جب الف لام بمعنی الذی ہو تو اس کا جو صلہ آتا ہے وہ شبہ جملہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے عبارت ہے وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِسْمِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ إِلَىٰ، تو یہاں تک عبارت ہے، تو اس میں سب سے پہلے واو آئی تو نئے جملہ کے شروع میں واو استئنافیہ، اس کے بعد ہے ہیا، تو ہیا ضمیر جو ہے مبتدا بنے گی کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل ہے تو وہ مبتدا بنتی ہے اکثر طور پر، تو نئے جملہ کے شروع میں ویسے اگر دوسری طرح قاعدہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جملہ کے شروع میں معرفہ ہے اس کے بعد نکرہ ہے تو مبتدا خبر ہوں گے، ہیا ضمیر کیونکہ معرفہ ہے اس کے بعد مختص نکرہ ہے تو مبتدا خبر ہوں گے، ہیا ضمیر مبتدا، اس کے بعد مختصۃ، تو مختصۃ اس میں مفعول کا صیغہ ہے
یعنی کہ مضاف ثلاثی سے باب افتعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ پھر نائب فاعل بنے گی، تو اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل ہے۔ اس کے بعد ہے بار فجار الاسمی، الاسمی یہ مجرور ہے، لیکن یہ کیا ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے تو اسم معرفہ ہے۔ اس کے بعد ہے الظاہری، یہ بھی اسم اور اسم معرفہ، دو معرفہ اکٹھے ہے تو موصوف صفت، الاسمی موصوف، الظاہری اس کی صفت، موصوف سے مل کر، یعنی الظاہری یہاں پر بھی وہ شبہ جملہ اس میں ہو کر ہی صفت ہوگا، اختصار کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، الظاہری یعنی اسم فاعل کا صیغہ ہے تو اس میں ضمیر نکلے گی، پھر یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت ہوگا، موصوف سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر، اب یہ ہو جائے گا مختص کے لیے ظرف الاول، یہاں دیکھیں با بھی آیا، یہ با جو ہے الصاق کے لیے، اس کے بعد آگے پھر آگے بخلاف الا، یہ بھی الصاق کے لیے، تو دو حرف جار آگے ایک ہی معنی کے، تو اب ان کا جو متعلق ہے وہ ایک نہیں ہو سکتا، تو ان کو ایک ہی متعلق کے ساتھ ان کا تعلق نہیں کر سکتے، یعنی مختصہ ہی دونوں کے لیے متعلق نہیں بنا سکتے، تو ان کے لیے الگ الگ کچھ کرنا ہے۔ تو پہلے کے تو ہم نے بیس میں ظاہر کو تو ہم نے کر دیا ظرف لاغو، اب جو دوسرا ہے اس کو یا تو ہم بنائیں گے کہ مختصہ کے اندر جو ہے ضمیر نائب فاعل اس سے حال بنا لیں، یہی ترکیب مشہور ہے یہاں پر۔ تو اس کے علاوہ اور ترکیب یہ ہے کہ بخلاف الا کو مبتدا معذوف نکال لیں کہ حاذ الحکم اس کی خبر بنا دیں، یا بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہیا کی اس کو خبر ثانی بنا دیں، تو بہرحال اس میں اتمال ہم ایک ہی ترکیب کرتے ہیں جو مشہور ہے کہ مختصہ کے اندر جو ہیا ضمیر ہے نا اس کو بنائیں ذوالحال۔ اس کے بعد ہے با جارا، یعنی بالاسم الظاہر، یہ تو ہو گیا ظرف الاول، با جارا خلافی مضاف الی مراد الف مضاف الی، یہ کیونکہ اس میں دو اسم اکٹھے ہیں، پہلا اسم نکرہ ہے دوسرا معرفہ، اس لیے مضاف مضاف الیہ بنا رہے ہیں، تو با جار یعنی کہ وہ مضاف مضاف الیہ مجرور جار مجرور مل کر اب یہ متعلق ہو جائیں گے ثابتتن کے، ثابتتن اس لیے نکالا کیونکہ حال بنا رہے ہیں، تو حال ایک تو منصوب ہوتا ہے، دوسرا ہم نے اس کو مؤنث سے نکالا کیونکہ جو ذوالحال ہے وہ مؤنث ہے، تو اس لیے ثابتتن اسی کا صفت اس میں یزمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے ذوالحال، اسی کا صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ حال یزمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ اب ہو جائے گا نائب فاعل مختصہ کے لیے، مختصہ تن صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے فلا یقال حتیہ و یقال الیہ، اس کی ترکیب کرتے ہیں، سب سے پہلے ہے فا، تو یہ فا فصیہ ہے، فا فصیہ وہ ہوتی ہے جو شرط مقدر پر دلالت کرتی ہے، یعنی وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر شرط مقدر ہے، تو فا فصیہ جہاں بھی ہے اس کے لیے پیچھے بھی بتایا تھا جب فقط کی ترکیب کی تھی کہ ہر جگہ ہی ایک شرط ایسی ہے جو نکالی جا سکتی ہے، وہ عبارت ہوتی ہے اذا کان الامر کذالک، یہ نکال لیں یا ان کان الامر کذالک، تو یہ ہر جگہ چل جائے گی، تو یہاں بھی ہم نکال لیتے ہیں اذا کان الامر کذالک۔ اس کے بعد آگے یعنی اس کو بعد میں حل کرتے ہیں، یہ جو جملہ بھی نکالا ہے، یہ جو سامنے ہمارا جملہ اس کو پہلے حل کرتے ہیں، تو وہ جملہ ہے لا یقال حتیہ، لا یقال یہ صیغہ مذکر غائب ہے، فعل مضارع مجہول ثلاثی مجرد الف واوی باب ناصرہ یعنی شروع سے، حتیہ مراد لفظ اس کا نائب فاعل، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہے، اور فعطف یقال وہی صیغہ، بس اس کے شروع میں لا نہیں ہے، الیہ یہاں پر بھی جو ہے نا مراد لفظ ہو کر یہ اس کا نائب فاعل ہے، یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف لا مل کر شرط، معطوف لا مل کر جزا، وہ شرط مقدر کی، وہ عبارت تھی اذا کان الامر کذالک، تو اس کی ترکیب کریں تو پہلے ہے اذا کے بارے میں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اذا کے بعد اگر دو جملے آئیں تو اس میں پھر تین باتیں کرنی ہوتی ہیں کہ ظرف زمان مضمن معنی شرط اور مفعول فی مقدم بنتا ہے، پھر یہ اگر اذا کے بعد ایک جملہ آئے تو پھر یہ مفعول فی مقدم نہیں بنتا یہ مفعول فی ہے، لیکن بعد والے فعل کا نہیں بنتا بلکہ پیچھے اس کا تعلق کرتے ہیں، پھر وہ آگے شبہ جملہ شبہ صفت کے ساتھ کریں یا کسی جملہ کے ساتھ کریں، تو یہاں یہ صورت وہ ہے کہ جب اذا کے بعد دو جملے ہیں تو اب اس کو بنائیں گے اس کے بعد والے کے لیے مفعول فی مقدم، تو اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فی مقدم کانا کے لیے کانا فعل ناقص الامر اس کا اسم کذالک کا جار مجرور مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہو جائے گا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ جب جملہ کوئی شرط بنتا ہے یا جزا بنتا ہے تو اس میں وہ جملہ فعلیہ آگے ہو یا اسمیہ ہو تو اس کی جب وہ بنا لیں تو اس میں یہ نہیں کہنا کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یا جملہ فعلیہ خبریہ یا فعلیہ انشائیہ ہو کر، یہ نہیں کہنا، انشائیہ اور خبریہ کا لفظ نہیں بولنا، اس میں صرف اتنا کہنا ہے کہ جملہ فعلیہ ہو کر یا جملہ اسمیہ ہو کر۔
اب ترجمہ کرتے ہیں حتی لانتہاء الغایۃ فی الزمان و فی المکان وللمسابت. پہلا جملہ تھا تو اس کا ترجمہ ہوگا اور حتی انتہائے غایت کے لیے ہے زمان میں اور مکان میں اور حتی مسابت کے لیے ہے. پھر جو پہلی مثال تھی ناو نمت البارحۃ حتی الصباح، اس کا ترجمہ ہے کہ حتی انتہائے غایت فی الزمان کی مثال نمت البارحۃ حتی الصباح کی مثل میں ہے. پھر نمت البارحۃ حتی الصباح کا ترجمہ ہے کہ میں گزشتہ رات سویا صبح تک. پھر جو دوسری مثال تھی ناو سرت البلد حتی السوق، اس کا پہلا ترجمہ ہے کہ حتی انتہائی غایت فی المکان کی مثال سرت البلد حتی السوق کی مثل میں ہے. سرت البلد حتی السوق کا ترجمہ ہے میں نے شہر کی سیر کی بازار تک. اس کے بعد ناو قرأت وردی حتی الدعائی ای مع الدعائی، تو اس کا پہلی ترکیب کے مطابق ترجمہ ہے کہ حتی مسابت کی مثال قرأت وردی حتی الدعائی یعنی مع الدعائی کی مثل میں ہے. پھر قرأت وردی حتی الدعائی کا ترجمہ ہے میں نے اپنا ورد پڑھا دعا سمیت، اور دوسری کا بھی یہی ترجمہ ہو جائے گا کہ میں نے اپنا ورد پڑھا دعا کے ساتھ. اس کے بعد اگلا وما بعدہا قد یکون داخلا فی حکم ما قبلہا، یہاں تک ایک جملہ تھا تو اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. چلو اگر عطف ڈال کر کریں تو اس کی ترکیب مطابق ترجمہ ہو جائے گا کہ حتیٰ کا ما بعد تحقیق کبھی حتیٰ کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، اور تحقیق کبھی حتیٰ کا ما بعد حتیٰ کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا. تو اس کے بعد اکلت السمک حتی راسیہ کہ یعنی پیچھے جو مسئلہ ہے اس کی مثال اکلت السمک حتی راسیہ کی مثل میں ہے. اکلت السمک حتی راسیہ کا ترجمہ ہے میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا سر. اس کے بعد اگلا جملہ ہے وہی مختصۃ بالاسم الظاہر، اس کا ترجمہ ہے کہ اور حتیٰ خاص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ برخلاف الا کے. فلا یقال حتیٰ و یقال علیہ، اس کا ترجمہ ہے یعنی جب اس طرح اذا کان الامر کذالک نکالا تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی جب اس طرح معاملہ اس طرح تھا تو پھر حتیٰ یقال حتیٰ یعنی حتیٰ نہیں کہا جا سکتا اور الیہ کہا جا سکتا ہے. باقی مثال کو دیکھتے ہیں تو حتیٰ کے دو معنی بتائے گئے کہ حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے اور مسابت کے لیے آتا ہے. انتہائی غایت ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ انتہائی غایت یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائے گا کہ میرے متعلق کی انتہا میرے ماں باپ پر ہے. جیسے ہم نے آج مثال پڑھی کہ نمت البارحۃ حتی الصبح کہ میں گزشتہ رات سویا صبح تک. تو یہاں پر یہ جو اس کا متعلق ہے یعنی حتیٰ کا جو متعلق ہے یعنی اس کا جو فعل ہے اس کی انتہا کب ہوئی، وہ اس کے ماں باپ پر ہوئی. یعنی کہاں تک اس کے ماں باپ پر ہوئی آ کر اس کا ماں باپ ہے صبح یعنی صبح. تو اس کا ترجمہ کیا کیا تھا میں گزشتہ رات صبح تک سویا، اس کے ماں باپ پر انتہا ہوئی. تو اسی طرح یہ جو حتیٰ ہے یہ مکان اور زمان دونوں میں آتا ہے. دونوں کی مثالیں دے دیں یہاں پر، مکان کی اور زمان دونوں کی مثالیں دی. جبکہ پیچھے جو الہ تھا اس میں جو اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا کہ الہ مکان میں آتا ہے صرف، لیکن باقی جو اور کتب والے ہیں مغنی البی وغیرہ میں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الہ جو ہے وہ بھی مکان اور زمان دونوں میں آتا ہے. تو رضی نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ الہ مکان اور زمان دونوں میں آتا ہے جس طرح حتیٰ مکان اور زمان دونوں میں آتا ہے. تو پھر ہے کہ جس طرح پیچھے الہ کے بارے میں تھا کہ اس کا ماں قبل ماں بعد میں داخل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی ہے کہ کبھی حتیٰ کا ماں بعد ماں قبل میں داخل ہوتا ہے. جیسے اکلت السمک حتی راسیہ، تو اس میں کیا ہے اس کا ترجمہ کہ میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا سر. تو یہاں پر اس کا ما قبل اور ما بعد آپس میں یعنی کہ داخل ہیں، یعنی اس کا حتیٰ کا ما بعد ما قبل میں داخل ہے. اور کبھی حتیٰ کا ما بعد اس کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا. جیسے نمت البارحۃ حتی الصبح کہ میں صبح یعنی کہ میں گزشتہ رات سویا صبح تک، تو اس میں جو صبح ہے وہ رات میں داخل نہیں ہے. تو جس طرح پیچھے علاقے پر میں ہم نے اسی طرح کی تفصیل پڑھی تھی. پھر آگے بتایا کہ ماتن کے اندر جو مثال بتایا ابھی وہ بتا رہا ہوں کہ حتیٰ اس میں ظاہر سے خاص ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتا، یعنی حتیٰ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو الہ ہے وہ اس میں ظاہر کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے، وہ ضمیر پر بھی داخل ہو جائے گا تو الہ کہہ سکتے ہیں. یہ تھا کہ جو مصنف صاحب نے یعنی کہ متن کے اندر جو کتاب کے اندر ذکر کیا انہوں نے مثال کو تھوڑا سا دیکھا. باقی اگر مزید دیکھا جائے تو حتیٰ جو ہے نا اس کی اگر مزید اس کی تفصیل یعنی کس کس معنی کے لیے آتا ہے تو حتیٰ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. حتیٰ عاطفہ بھی ہوتا ہے، ابتدائیہ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو ابھی ہم نے پڑھا جارہ بھی ہوتا ہے. تو حتیٰ عاطفہ اور ابتدائیہ اس کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. تو حتیٰ عاطفہ جو ہوتا ہے
اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یعنی باقی اگر معنی کو دیکھا جائے تو حتیٰ جو عاطفہ یا ابتدائی ہوتا ہے وہ بھی انتہا کے لیے، انتہائی غایت کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں. یعنی کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں، جیسے ابھی ہم نے جو مثال پڑھی تھی کہ عقل تو سماغت حتیٰ راسیہ، تو یہاں پر یہ جو حتیٰ ہے تینوں بن سکتے ہیں. اگر ہم یہاں پر اس حتیٰ کو ابتدائیہ بنائیں تو اس صورت میں ہم پڑھیں گے راسوہا، اس کا مباد جو ہے. اگر اسی طرح اس حتیٰ کو ہم اگر عاطفہ بنائیں تو پھر ہم پڑھیں گے راسہا، یعنی سمک پر سما کا اس پر راسا کا عطف ہو جائے گا. تو یہاں پر جو کتاب کے اندر بنایا گیا ہے یعنی کہ اس سبق میں وہ جارہ بنایا گیا، تو اس کے بعد پھر راسیہ پڑھیں گے. بس صورتیں ایسی ہیں، معنی میں یعنی اتنا فرق نہیں ہے. باقی پھر اور مثال میں فرق ہے کہ حتیٰ عاطفہ جو ہوتا ہے اس کے مدخول کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ماقبل کا حقیقتاً یا حکماً جز ہو. جیسے اس کی مثال مات الناس حتی الانبیاء، تو یہاں پر حتیٰ جارہ ہے، شرط ہے اس کی کہ اس کے ماقبل کا حقیقتاً یا حکماً جز ہو حتیٰ کا مدخول. تو حتیٰ کا مدخول یہاں پر انبیاء ہے، جو کہ حتیٰ کے ماقبل کا جز ہے کہ انبیاء بھی لوگوں میں سے ہیں. پھر حتیٰ کی جو دوسری قسم ہے حتیٰ ابتدائیہ. حتیٰ ابتدائی وہ ہے جس کے ماقبل سے نیا کلام شروع ہو رہا ہو، یعنی جس کا اعراب کے اعتبار سے ماقبل سے کوئی تعلق نہ ہو، اعرابی حیثیت سے اس کا پیچھے والے جملہ سے کوئی تعلق نہ ہو. معنوی اعتبار سے ہو تو یعنی کہ معنوی اعتبار سے تعلق بے شک ہو، اعرابی لحاظ سے اس کا پیچھے والے جملے سے کوئی تعلق نہ ہو. جیسے مثال ہے اس کی خرجت النساء حتی ہند خرجت. تو اس میں یہ جو جملہ ہے نا حتی ہند خرجت، یہ آگے جو ہند خرجت جملہ ہے یہ نیا جملہ ہے. اس کا اعرابی اعتبار سے پیچھے والا جملہ جو ہے خرجت النساء، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اعرابی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے تعلق ہے صحیح، لیکن اعرابی اعتبار سے تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں پر یہ جو حتیٰ ہے یہ ابتدائیہ ہے. تو اسی وجہ سے اس کا جو مباد ہے اس کو ہم نے مرفوع پڑھا ہے، نہ کہ اس کو ہم نے جر دی ہے. تو یعنی کہ جارہ نہیں بنایا، عاطفہ بھی نہیں بنایا. تو یہاں پر یہ حتیٰ ابتدائیہ ہے. اس کے بعد تیسری قسم ہوتی ہے حتیٰ کی جارہ، جو کتاب میں ہم نے پڑھ لیا کہ یہ جو حتیٰ جارہ ہوتا ہے یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے اور پھر یہ مساوات کے لیے آتا ہے. پھر آپ آگے کہ حتیٰ اور الا میں بہت سی چیزوں میں بظاہر مماثلت نظر آ رہی ہے، تو ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. تو مصنف صاحب نے بھی فرق ایک بتایا ہمیں کہ حتیٰ جو ہے وہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، کہ حتیٰ اس میں ظاہر پر ہی داخل ہوگا، جبکہ جو الا ہے وہ اس میں ظاہر اور ضمیر دونوں پر داخل ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک ان میں فرق ہو گیا. اسی طرح حتیٰ جو ہے اس کا اور الا کا ایک اور فرق ہے، وہ یہ ہے کہ حتیٰ جو ہے اس کا جو حتیٰ کا جو مدخول ہے، یعنی حتیٰ جس پر داخل ہوا ہے اس پر جر واجب نہیں ہے، برخلاف الا کے کہ الا کا جو مدخول ہے اس پر جر واجب ہوتی ہے، کہ جہاں پر بھی الا آئے گا اس کے بعد جو ہے اس پر جاری آپ پڑھنی، کیونکہ الا جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. جبکہ حتیٰ جو ہے یہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں جہاں پر یہ تینوں بن سکتا ہے. جیسے عقل تو سمجھ تراسیہ ہے، تو اس کا جو مدخول ہے یہاں پر اس کو جار بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو یعنی کہ اس پر نصب جار اس پر رفع تینوں پڑھ سکتے ہیں ہم. تو اس لیے یہ بھی فرق ہے کہ الا کا جو مدخول ہے اس پر جار ہی ہوتی ہے اور اس پر جار واجب ہے، جبکہ حتیٰ کا جو مدخول ہے اس پر جار واجب نہیں ہے. یعنی کہ جب وہ عاطفہ ہوگا یا ابتدائیہ ہوگا تو اس وقت اس پر جار نہیں آئے گی. اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا